أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على المهيمن على رسله والخاتم لأوصيائه والشافع إليه والمكين لديه والمطاع في ملكوته الأحمد من الأوصاف الأبي القاسم محمد صلوات وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في أرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلنا أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. صلوات الله. سورہ انبیاء کی تیسری آیت میں پروردگار عالم جو ظلم کرنے والے ہیں، ظالمین تنہائی میں اور مومنوں کے پیچھے ان سے چھپ کر کس طرح کی سرگوشیاں، کس طرح کی سازشیں کرتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں خبر دیتے ہیں۔ وَأَسِرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور چھپ کر پوشیدہ خاموشی سے ایک دوسرے کے کان میں یہ بات کرتے ہیں۔ کون لوگ؟ الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا ہے، اور وہ ان کی سرگوشی کیا ہے؟ هل هذا الا بشر مثلکم، یہ محمد کیا تمہارے جیسا ایک عام انسان نہیں؟ یہ جیسے ہم بشر ہیں ویسے ہی بشر نہیں؟ افتأتون السحر وانتم مبصرون، اور وہ جو جادو کرتا ہے ہم دیکھتے جانتے کیسے اسے مان لیتے ہیں؟ لہٰذا جو ظلم کرنے والے ہیں وہ جب مظلوم کے اوپر اپنی طاقت، اپنی سازش، اپنا حربہ سب کچھ لگا کر جب کچھ نہیں کر سکتے نا، تو ان کے پاس یہی ایک راستہ رہ جاتا ہے کہ وہ بیٹھ کر پیٹھ پیچھے سازشیں کریں، نیگیٹو پروپیگنڈا کریں۔ اور اللہ اس کے جواب میں اگلی آیت میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، کہہ دیجئے کہ میرا پالنے والا جو تم کہتے ہو زمین اور آسمانوں میں سب جانتا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سن رہا ہے۔ بے شک یہ ایک پوشیدہ سرگوشی کیوں نہ ہو، لیکن وہ خدا کہتا ہے وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، تمہاری نیتیں کیا ہیں وہ جانتا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کے خلاف صرف ہتھیار نہیں چلا، صرف لشکر نہیں آئے، بلکہ جو باطل ہے، جو ظالم ہے، اس نے ہمیشہ چھپ کر پیٹھ پیچھے سازشیں بھی ایسی کی ہیں۔ اور ان سازشوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ میں جلدی سے دہراتی چلوں۔ پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عقیدہ بدل دیا جائے، دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ویژن، سوچ، نظریہ، پوائنٹ آف ویو بدل دیا جائے، تیسرا یہ کہ وہ کلچرل ویلیوز جو کسی بھی ایک قوم کو اٹھا کر رکھتی ہیں، ان کو زندہ رکھتی ہیں، ان کی ڈیولپمنٹ اس کی وجہ سے انشور ہوتی رہتی ہے، اس کو بھی بدل دیا جائے۔ اور چوتھی چیز کہ جو سوشل سٹرکچر ہے اس کو بھی ڈیمولش کر دیا جائے۔ ان چار چیزوں کے لیے ہمیشہ ایک نفسیاتی، سائیکولوجیکل یا سافٹ وار کو پلان کیا جاتا ہے۔ جہاں عقیدہ مضبوط ہو وہاں دشمن کی پلاننگ بھی مضبوط ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے مقابلے میں میرے پاس وہ ویژن ہی نہیں ہے، وہ فیتھ ہی نہیں ہے، میرے پاس وہ سپریم پاور اللہ کی ہے ہی نہیں۔ اس لیے وہ اپنے پروپیگنڈا کے ذریعے سے، نیگیٹو پروپیگنڈا کے ذریعے سے جو حق ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر
آپ سب جانتے ہیں امام حسین کربلا کی طرف یا کوفہ کی طرف جب نکلے تو ان کے مقابلے میں یزید نے 2 جگہ پر لشکر بنایا. ایک لشکر بھیجا عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ کہ تم جاؤ اور کوفہ کو کنٹرول کرو، اور دوسرا عمر ابن سعد کے ساتھ، اور اس سے کہا ہر صورت بیعت کو روکنا ہے. عبید اللہ ابن زیاد جب اس نے کوفہ آنا چاہا تو آپ جانتے ہیں کہ کوفہ والے لوگ تو امام کے انتظار میں تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ امام آئیں گے تو ہم امام کا ساتھ دیں گے، اور جب ہم امام کا ساتھ دیں گے تو پھر یزید ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. لہٰذا عبید اللہ ابن زیاد نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ وہ رات کی تاریکی میں کوفہ پہنچا، اور اس نے خود کوفہ آنے سے پہلے، دیکھیے صرف ہتھیار نہیں چلاتا دشمن، اس نے کوفہ آنے سے پہلے اپنا ایک قاصد بھیجا اور اس سے کہا جاؤ کوفے میں اعلان کرو اور کہو کہ عبید اللہ ابن زیاد یزید کا سپہ سالار اپنے ساتھ شام کا ایک بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے، اور اس لشکر کے اندر جو سپاہی ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، نصرانی ہیں. وہ نہیں پہچانتے کہ کون اصحاب رسول میں سے کوئی انصار ہے، کون مہاجر ہے، کون ہاشمی ہے، کون مکی ہے، کون مدنی ہے. وہ صرف یہ جانتے ہیں کہ ہم نے قتل عام کرنا ہے اور ہم نے جیت کر جانا ہے یہاں سے. اور وہ لشکر ہزاروں کی نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہے. ان کے پاس صرف گھوڑے اور اونٹ اور ریوڑ نہیں ہے، وہ اپنے ساتھ ہاتھی لے کر آ رہے ہیں. ہاں، اور ان کے پاس وہ ہتھیار ہے جو پوری زمین پر کسی کے پاس نہیں ہے. جب یہ کہا گیا تو کوفے والے ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ کیا ہم، چلو امام تو آ جائیں گے، کیا ہم امام کے ساتھ شام کے لشکر کا مقابلہ کر سکیں گے؟ کیا ہمارے پاس وہ سب کچھ ہے کہ ہم لوگ ایسے لشکر کو جس کے اندر بہت سارے دین والے ہیں، عیسائی بھی ہے، یہودی بھی ہے، نصرانی بھی ہے، اور لا مذہب سب اس کے اندر موجود ہیں، اور ان کے پاس ہاتھی ہے، ہم اس کا کیا کریں گے؟ ان کے حوصلوں کو گرا دیا گیا. اور پھر اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے تلوار نکالنے سے پہلے کیا کیا؟ اس نے اعلان کروایا کہ حسین کوفہ پہنچ گئے، اور خود جو اس کا ایک مرصع لگژوریس قافلہ تھا یا لشکر تھا، اس سب کو اس نے چھپایا اور بہت سمپلسٹی کے ساتھ منہ پر نقاب ڈال کر سادے سے گھوڑے کے اوپر تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ کوفے کے اندر داخل ہوا، اور اس نے یہ امپریشن دیا کہ نعوذ باللہ امام حسین آئے ہیں. ہاں، اور اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ جب لوگ آئیں گے یہ سن کر کہ امام حسین کوفہ پہنچ گئے ہیں تو جتنے چاہنے والے ہوں گے وہ اتنے آگے آئیں گے، اور اس طرح سے میں لوگوں کو پہچان لوں گا کہ کون امام حسین کا خاص بندہ ادھر کوفے کے اندر موجود ہے. ہاں، تو دشمن نے تلوار بہت بعد میں نکالتا ہے، فائر آخر میں کرتا ہے، بام پہلے نہیں گراتا. پہلے آپ کے ارادے کو، آپ کے ویژن کو، آپ کی سوچ کو، آپ کے حوصلے کو، آپ کے ایمان کے بخار کو ایگزامن کرتا ہے کہ اس کے اندر کتنا ایمان باقی ہے. لہٰذا جب اگر قوم ایسی باتوں، ایسے پروپیگنڈے میں نہ آئے، مضبوط کھڑی رہے، تو ایسی قوم ہمیشہ بڑے سے بڑے طوفان کا، آزمائش کا سامنا کر لیتی ہے. لیکن جیسے ہی ان کے حوصلے پست ہونا شروع ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پر ہمارے درمیان اگر ہم قوم تشیع کی بات کریں، ہم بہت جلدی پروپیگنڈوں کی زد میں آتے ہیں، ہے نا؟ پھیلانے والا، پروپیگنڈا پھیلانے والا ہوتا کون ہے؟ کون ہے جو ایک ایسی بات کو جو حقیقت نہیں ہے، جو افواہ ہے، جو جھوٹ ہے، جو اس لیے سپریڈ کی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کے درمیان کنفیوژن ہو، تو اس کو پھیلانے والا کون ہے؟ ایک بندہ آتا ہے، ایک زکیہ کے کان میں کہتا ہے، زکیہ ڈر کے مارے فائزہ سے کہتی ہے، فائزہ ڈر کے مارے نوریہ سے کہتی ہے، نوریہ ڈر کے مارے ABCD سے کہتی ہے، اور
ہم خود اعلی کار بنتے ہیں، ہم خود اپنے لیے خود دشمن بن جاتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی بات ہمارے کانوں تک آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بڑی خوبصورت مثال ہے سقراط کی۔ سقراط کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ آپ کا فلاں شاگرد جو بڑا لائق فائق ہے، بہت اچھا ہے، بہت محنتی ہے، آپ کو پتہ ہے لوگ اس کے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ سقراط نے کہا کہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کہا آپ سنیں گے آپ حیران ہو جائیں گے۔ سقراط نے کہا مجھے اس کی بات بتانے سے پہلے چند باتیں بتا دو۔ جو لوگ اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، تمہیں یقین ہے کہ اس کے اندر وہ برائی پائی جاتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا اچھا، جو تم نے سنا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں برائی کر رہے ہیں، کیا وہ برائی اس کے اندر واقعتاً موجود ہے؟ اس نے کہا نہیں، ہو سکتا ہے اس کے اندر اچھا ہی موجود ہو۔ پھر سقراط نے پوچھا آخری سوال کا جواب دو، اگر وہ بات تم مجھے بتاؤ گے تو اس میں میرا فائدہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا نہ یقین ہے، نہ خوبی ہے، نہ میرا فائدہ ہے، تو ایسی بات مجھ تک لے کے کیوں آ رہے ہو؟ میں سننا ہی نہیں چاہتا۔ مجھے ایسی خبر نہ دو جس میں صرف اور صرف عیب گوئی برائے عیب گوئی ہو، جس میں میرا کوئی فائدہ نہ ہو۔ ہمارے لیے بھی حقیقت جو ہے وہ تب حقیقت ہے اگر ہمیں یقین ہو، اور اگر ہمارے پاس یقین نہیں ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ بات پھر ہمارے لیے سوائے نقصان کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا ہم خود اعلی کار نہ بنیں۔ میرے مولا نے کیا فرمایا؟ یقین اور شک کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہے۔ ہاں، جو سنتے ہو وہ سچ نہیں ہے، جو سنتے ہو وہ سچ نہیں ہے، حتیٰ بہت سارے موارد میں جو دیکھتے ہو وہ بھی سچ نہیں ہے۔ لہٰذا انسان اپنے منہ سے کس بات کا اظہار یا اس کو اسپریڈ کرے؟ جس بات کے بارے میں اس سے یقین ہو اور اس سے دوسرے کا فائدہ ہو۔ اگر فائدہ نہیں ہے تو وہ بات پھیلا کر میں اور آپ کیا بن رہے ہیں؟ دشمن کا ایک ٹول جو ان کے برے مقصد کو کامیاب کر رہا ہے۔ اور اگر ہم یہاں پر آ کر دشمن کو پہچان لیں کہ کون ہے جو ہمارے درمیان اختلافات یا کنفیوژنز ڈالنا چاہتا ہے، اور ہم اعلی کار نہیں بنیں گے تو یقیناً ہمارے اندر موجود بہت ساری کمیاں اول تو خود دور ہو جائیں گی، اور میرا اور آپ کا سب سے بڑا ایشو، سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارا دشمن ہے کون۔ کیونکہ دشمن ہمارے درمیان سب سے زیادہ سادہ، سب سے بہترین کالا لباس پہن کر، سب سے زور زور سے ماتم کر کے، سب سے زور زور سے نعرے لگا کر، سب سے زیادہ اپنا رخ ایسا بناتا ہے کہ جیسے میں تم میں سے سب سے زیادہ بڑا شیعہ ہوں، ہے نا؟ تو اس لیے اس کو پہچاننے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون کتنا مفید ہے، کون کتنا فائدہ مند ہے۔ لہٰذا نیگیٹو پروپیگنڈا روکنے والے میں اور آپ ہی صف اول کے مجاہد ہو سکتے ہیں۔ دوسرا حملہ جو اس سافٹ وار میں دشمن ہمارے اوپر کرتا ہے، پروردگار سورہ توبہ کی آیت نمبر 67 میں ارشاد فرماتا ہے، یَأْمُرُونَ بِالْمُنْکَرِ وَيَنْہَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ۔ جو تمہارا دشمن ہے وہ تم سے کہتا ہے کہ برائی کرو اور اچھے کام سے رک جاؤ۔ ہاں، یَأْمُرُونَ بِالْمُنْکَرِ، اصل میں یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوف ہونا چاہیے نا، کہ ایک دوسرے کو نیکی کرنے کے، لیکن جو تمہارا دشمن ہے اس کو کیسے پہچانو گے؟ کہ وہ تم سے کہے گا برائی کرو اور اچھائی سے تمہیں روکے گا۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيهِمْ، اور جیسے ہی کوئی اچھا کام کرنے کا وقت آئے گا، کچھ انفاق کرنا ہوگا، کچھ خرچ کرنا ہوگا، کچھ دینا دلانا ہوگا، تو وہ اپنا اور تمہارا ہاتھ روک دے گا۔ وہ تمہیں کہے گا کہ اپنی ایفرٹس کو یہاں مت ڈالو۔ وہ فَنَسُوا اللَّهَ، اور وہ اللہ کو بھلا دیتے ہیں۔ یہ 4 چیزیں ہیں، 4 صفات ہیں۔ برائی کرنے کا حکم دیتے ہیں، اچھائی سے روکتے ہیں، کوئی اچھا کام کرنے لگو، انفاق کرنے لگو تو وہ تمہارے ہاتھ کو روکتے ہیں، اور چوتھی چیز خدا کی فراموشی میں ڈال دیتے ہیں۔
دیکھیے ہم اگر اس بارے میں آئیں کہ یأمرون بالمنکر، برائی کو کروانے والے کون ہیں، تو آپ کے سامنے ایک بہت بڑی مثال ہے امام حسن کے گھر میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ آپ کے گھر میں آپ کی زوجہ عزت اور آبرو کے ساتھ رہتی ہے، جس کا نام ہے جعدہ بنت اشعث، اور جعدہ کا باپ آ کر اپنی بیٹی کو کہتا ہے یأمرون بالمنکر، کہ تم حسن کا قتل کرو۔ ہاں، کبھی باپ دشمن ہوتا ہے، باپ دشمن ہوتا ہے کس کا؟ اپنی ہی بیٹی کا۔ کدھر؟ جو جنت کے سردار کے گھر میں عزت کے ساتھ رہ رہی ہے۔ یأمرون بالمنکر، کہا کہ تم حسن کا قتل کرو، تمہیں عدت پوری نہیں ہوگی، یزید کی زوجیت مل جائے گی، تم ملکہ ہوگی، تیرے پاس بادشاہت ہوگی، تو اس محلے میں نہیں رہے گی، تیرا گھر دمشق میں ہوگا، وہاں بہترین قصر ہے، محل ہے، اس قصر میں تو شہزادیوں کی طرح، ملکاؤں کی طرح رہے گی، 10,000 دینار کا وعدہ دیا گیا ہے، بس تجھے یہ کرنا ہے، یہ زہر ایک مشروب میں، ایک ڈرنک میں ڈال کر امام کو دینا ہے۔ دیکھیے کبھی دشمن کتنے نزدیک بیٹھا ہوا، کتنی محبت کے مارے آپ سے کیا کیا کروا دیتا ہے، اور تاریخ کیا لکھتی ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، آپ کی شہادت آپ کی زوجہ ہی کے ہاتھوں مشروب پینے سے ہوئی۔ اب بتائیے کہ ایسا باپ جو اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کر رہا ہے، اس کو کتنا بڑا دشمن تاریخ لکھے۔ صرف اتنا نہیں، نجاشی جو بہترین قصیدہ گو تھا امیر المؤمنین کا، شاعر تھا، خطبے دیتا تھا، اور امیر المؤمنین کی محبت میں دیوانہ وار رہتا۔ کہتے ہیں کہ اس کی زبان کو خریدنے کی بہت کوشش کی گئی کہ کسی طرح سے یہ دوسروں کے لیے ان کے قصیدے کہنا شروع کرے، کامیاب نہیں ہوئے۔ لہٰذا انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مدینے میں نجاشی کی دوستی ایک شراب خور سے کروائی، جو شرابی تھا۔ نجاشی جب اس سے ذرا قریب ہوا تو اس نے کہا کہ میں نجاشی کے ایمان کو ایک دن میں ختم کر دوں گا۔ دوست نے کہا ایک دن میں نجاشی کا ایمان ختم ہو جائے گا، بس وہ کسی طرح میرے دسترخوان پر آ جائے۔ دشمن دوست بن کر آتا ہے۔ ہاں، اس نے اپنا دسترخوان لگایا کب؟ ماہ رمضان۔ کس وقت؟ ظہر کے وقت۔ رکھا کیا؟ شراب۔ اس کے ساتھ اس نے کس کو بطور میزبان پیش کیا؟ ایک فاحشہ عورت۔ اور اس نے یہ لیئرز کس لیے بنائیں کہ اگر پہلا سٹیپ کامیاب نہ ہوا تو دوسرا، دوسرا نہ ہوا تو تیسرا، تیسرا نہ ہوا تو چوتھا، کہ کسی طرح میں اس کو، اس کے اندر سے روح ایمان لے لوں اور اس کو اتنا گناہوں کی طرف لے آؤں، منکر کی طرف لے آؤں کہ پھر اس کے بعد وہ چاہے بھی تو وہ اپنی نظر میں اتنا گر گیا ہو۔ لہٰذا اس نے ماہ رمضان میں اس کو اپنے گھر بلایا اور کہا یہاں میرے اور تیرے سوا کوئی بھی نہیں، اور اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، یہ بہترین غذا ہے، اگر اس کو آج کھا لو تو خدا تمہیں معاف کرے گا۔ یہ کہہ کر اسے فاحشہ عورت کے ساتھ چھوڑ کر چلا گیا، اور پھر اس فاحشہ عورت کو جس کام کے لیے رکھا گیا تھا اس نے وہ کام کرنے کی کوشش کی۔ تاریخ نے لکھا نجاشی کے اوپر یہ حربہ کامیاب ہو گیا۔ ماہ رمضان روزہ بھی توڑا، صرف روزہ نہیں توڑا، شراب بھی پی، صرف شراب نہیں پی بلکہ اس خاتون کے ساتھ بھی اس نے بدفعلی کی۔ جب نجاشی ہوش میں آیا اور اسے اندازہ ہوا کہ وہ کیا کر چکا ہے تو اس نے کہا اب تو میں علی کی سلطنت میں رہ ہی نہیں سکتا، میں علی کی قصیدہ گوئی کروں؟ مجھ جیسا سراپا نجاست
کس طرح سے علی کے فضائل کو بیان کر سکتا ہے. لہٰذا روایت کہتی ہے کہ وہ امام کے پاس گیا، اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، امام نے اس کو کوڑے مارے. لوگوں نے آ کر امام سے کہا کہ اس کو کوڑے نہ ماریں، یہ آپ کا بہت بڑا ساتھی ہے، آپ کو سیاسی طور پر پولیٹیکلی اس کے ہونے سے بہت سپورٹ ہے. آپ نے فرمایا یہ خدا کے ہاں گناہ گار ہے اور مجھے حد کو جاری کرنا ہے. لہٰذا جب اس پر حد جاری ہو گئی، سوشلی جو اس کی عزت تھی، جو اس کا مقام تھا، جو اس کے پاس ایک پاپولیرٹی تھی، وہ اس کے ہاتھوں سے چلی گئی. لہٰذا اس نے کہا اب میں یہاں رہ نہیں سکتا. سر انجام نجاشی کو مصر جانا پڑا، اور جب وہ معاویہ کے دربار مصر میں داخل ہوا، شام میں داخل ہوا، تو اس سے معاویہ نے پوچھا تو یہاں کیوں آیا ہے؟ تو اس نے کہا علی کی عدالت سے فرار کر کے تیرے ظلم میں پناہ لینے آیا ہوں، کیونکہ میں سراپا گناہ بن چکا ہوں. ہاں، تو جو دوست ہے وہ کبھی آپ کے اوپر سب سے بڑا ظلم و ستم کر دیتا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا نا کہ بہت سارے لوگ روز جزا جب نامہ اعمال ان کے کھولے جائیں گے تو وہ اس وقت کہیں گے یا لیتنی لم اتخذوا فلانا خلیلا، آئے کاش فلاں کو میں نے اپنا دوست بنایا ہی نہ ہوتا. دوست کون سا اچھا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. دوست وہ اچھا ہے جو آپ کو نیکی کی جانب لے کر آئے اور برائی سے آپ کا ہاتھ، آپ کے وجود کو دور کرے. جو شخص جس قدر برائی کی جانب لے جانے والا ہے وہ اسی قدر معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے. آپ جانتے ہیں رسول خدا نے مدینہ آباد کیا، مکہ آباد کیا، اور آپ کی رحلت کے 50 سال بعد کربلا آ گئی. اور 50 سال بعد یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف اتنا زیادہ ٹرینڈ کر چکا تھا کہ کوئی بھی اس کا ہاتھ روک نہیں سکتا تھا. جیسے آج کل اگر آپ سے کہیں کہ منکر یہ ہے کہ انسان ایسی محفل میں نہ جائے، یا آسان الفاظ میں کہیں کانسرٹس میں نہ جائے، تو آپ کہیں گے بچے جو ہیں نا وہ یونیورسٹی میں اپنے آپ کو اکیلا محسوس کریں گے، ہے نا. ان کے لیے اپنے فرینڈ سرکل میں اپنی عزت رکھنا مشکل ہو جائے گا کہ وہ کہیں گے ہائے تم نہیں جاتی، اچھا تم سنیما بھی نہیں جاتی، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ جاتی ہو، اس کے علاوہ تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے. تو وہ اپنی ٹین ایجرز کے درمیان یا یونیورسٹی فیلوز کے درمیان اس کو وہ منکر کرنا ہے. اگر وہ منکر نہیں ہوگا تو وہ سب کے سامنے ایک پسماندہ، ایک بیکورڈ اور ایک تنگ نظر اور نہ جانے کتنی باتیں. ہاں، مدینہ رسول کے 50 سال بعد ایسا ہوا، تاریخ 2 نام لکھتی ہے، عبد الملک اور مروان ابن حکم. یہ مدینے کے وہ 2 لوگ تھے جن کے گھروں میں گانے بجانے اور ناچنے کی محفلیں سجتی تھیں. اور تاریخ نے کیا لکھا؟ اللہ اکبر. تاریخ نے لکھا کہ سب سے زیادہ، یا ہم لوگ کہیں جو ہائیلی پیڈ جاب تھی مدینے میں، جس کو سب سے زیادہ پے کیا جاتا تھا، وہ یہی شعبہ تھا. یعنی عالم سستا ہے، معمار سستا ہے، استاد سستا ہے، طبیب سستا ہے، ڈاکٹر سستا ہے. آپ کا کوئی راستہ دکھانے والا گائیڈ یا کوئی تاجر، تجارت کرنے والا، کوئی انٹرپرینور، سب سستا ہے. لیکن اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو اس کے لیے ایک سٹیٹس بنایا گیا تھا. اور جس کی ابتدا کرنے والے، میں نام اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ ہم زیارت عاشوراء میں بھی ان ناموں کو یاد کرتے ہیں اور ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیوں ان سے براعت کرتے ہیں، کہ یہ مدینے کے ماحول کو ایسے خراب کرنے والوں میں سے تھے. لہٰذا ہمارے پاس دشمن کو اگر ہم نے دیکھنا ہے تو ہمارا سیدھا سا میزان ہے، ایک سکیل بہت واضح سا ہے کہ اگر وہ نیکی کی طرف لا رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ نماز قضا تو نہیں ہو گئی، کتنے دنوں سے پڑھی نہیں پڑھی، اور وہ آپ کو، جو میں اور آپ اکثر اپنے لیے کسی طرح جسٹیفیکیشن نکال کر جھوٹ بول دیتے ہیں، اور پارٹنر ان کرائم ہمیں زیادہ اچھا دوست لگتا ہے، ہاں اس طرح کہ اس میں لے کر جا رہا ہے،
تو پھر یہ میرے اور آپ کے لیے بہت آسان ہے اس بات کو جج کرنا کہ ہم کتنی اچھی دوستی یا کتنی اچھی دشمنی کو نبھا رہے ہیں. پہلی بات. دوسری صفت، یقبضون ایدیہم، وہ تمہارے ہاتھ کو روک دیتے ہیں جب تم کچھ خرچ کرنے لگتے ہو. خرچ صرف مال نہیں ہوتا، خرچ کبھی دعا بھی ہوتی ہے، خرچ کبھی وقت بھی ہوتا ہے، خرچ کبھی مسکراہٹ بھی ہوتی ہے، خرچ کبھی علم بھی ہوتا ہے، خرچ کرنے پر نصیحت بھی آتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم خرچتے ہیں. صرف مال نہیں خرچا جاتا، صرف مال سپینڈ نہیں کیا جاتا. آپ اپنا ٹائم بھی کبھی کسی کو دے دیں تو وہ بھی آپ کی ایک بہت ویلیویبل سپینڈنگ ہے جو کسی کو فائدہ دے سکتی ہے. یقبضون ایدیہم، کہا گیا کہ یہ ہاتھ روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم یہ کام نہ کرو، اپنے مال کو اپنے لیے محفوظ رکھو. تمہیں اس سے کتنے نفلوں کا ثواب ملے گا؟ تم اپنے وقت کو اپنے لیے سیف رکھو. تمہیں دوسروں کو دے کر کچھ کسی چند نفلوں کا ثواب نہیں ملنا. تم نے نصیحت دے کر کیوں دوسرے کے وبال کو اپنے سر لینا ہے؟ دوسرا جاتا ہے، جانے دو، تمہیں اس سے کیا لینا دینا ہے؟ تم نے دوسرے کے لیے دعا کر کے کیا کرنا ہے؟ تمہاری دعائیں اپنے لیے تو قبول نہیں ہو رہی. اور اسی طرح کسی کو مسکرا کر دیکھنے کی ضرورت کیا ہے جب کہ اس نے تمہارے سلام کا جواب نہیں دیا؟ یقبضون ایدیہم، جو ایسی نصیحتیں ہمارے کان میں ڈال رہے ہوتے ہیں یہ دوست نہیں ہوتے. یہ آپ سے انکا لعلی خلق عظیم کا راستہ روکنے والے ہیں. ہاں، یہ صلہ رحمی سے قطع رحمی کی جانب لانے والے ہیں. یہ سخاوت سے بخل کی جانب لانے والے ہیں. یہ وسعت نظری سے تنگی نظر کی جانب لے کر آنے والے ہیں. یہ آپ کو ایک گیور دینے والا بنانے کی بجائے ایک لینے والا محتاج بنانے والے ہیں. یقبضون ایدیہم، جو ہاتھ روک دیتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ نیکی کر کے کوئی فائدہ نہیں. جانتے ہیں کہ شیطان نے اللہ سے جب وہ راندہ کیا گیا، نکالا گیا، کیا بات پوچھی؟ کہا کہ پروردگار تو دنیا میں انسان اگر نیکی کرے گا تو اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ اللہ نے کہا آخرت میں جزا دوں گا. شیطان نے کہا دنیا میں اس کا بدل نہیں ملے گا؟ اللہ نے کہا نہیں، جزا آخرت میں ہے. شیطان نے کہا بس ٹھیک ہے، میرا کام ہو گیا. اللہ نے پوچھا کس طرح؟ کہا تو ادھار کر رہا ہے کہ ابھی کرو، یہاں کرو، آخرت میں جا کے ملے گا، اور میں کیش کروں گا. میں کہوں گا ابھی کرو ابھی ملے گا، ابھی کرو ابھی ملے گا، کیش ہے. یہیں پر ہی چھوٹا سا جھوٹ، ذرا سی مینیپولیٹ کر دو بات کو، جیسا تم چاہو گے ویسی ہو جائے گی. ہاں، ذرا سا تم بات کو ٹویسٹ کر دو، اپنی مرضی کا. سچ جھوٹ سے کیا لینا ہے؟ جھوٹ تو نہیں بول رہے، سچ کو ہی تھوڑا سا مڑوڑا جا رہا ہے تو بات تمہارے حق کی ہو رہی ہے، تو تمہیں فوراً نتیجہ مل رہا ہے. میرے مولا کیا فرماتے ہیں؟ مومن وہ ہے جو اپنی انویسٹمنٹ آخرت کے لیے رکھتا ہے. آپ کو پتہ ہے انفاق کا مطلب کیا ہے؟ ہم جو کہتے ہیں نا انفاق فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، انفاق کا مطلب یہ ہے کہ 1 2 70 لو، 1 2 70 لو. لیکن 70 لینے کے لیے کیا کوئی جادو کی چھڑی ہوگی کہ یہ 1 ڈالا اور یہ 70 نکلا؟ مولا فرماتے ہیں کہ لوگوں اس دنیا میں ڈالو تاکہ جہاں تمہاری کیپیسٹی 70 کے برابر ہو جائے، یعنی آخرت وہاں 70 سمیٹ سکو. یا علی یا علی اللہم صلی علی لہٰذا اس دنیا میں فوراً کیش نہیں ملے گا. شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم سے کہ ہم نے جو کچھ کیا کہاں ہے اس کا بدل؟ نہیں ملے گا. خدا کیا کہتا ہے؟ تم اس دنیا میں اپنے اعمال کا بدل ابھی لے لو گے تو ابھی ہمارے پاس کتنی کیپیسٹی ہے، ہم کتنا ہمارا پوٹینشیل ہے، کتنی ہماری گنتی ہے، ہم کہاں سیف رکھ سکتے ہیں. آبویس سی بات ہے 70 80 سال میں ویسٹڈ ہے نا.
کیونکہ یہاں چھوڑ کے جانا ہے جو کچھ یہاں مل رہا ہے. جو یہاں ملے گا وہ یہاں چھوڑ کر جانا ہوگا، اور جو وہاں پڑا ہوگا وہ کبھی بھی ہم سے الگ نہیں ہوگا. ہاں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. لہٰذا شیطان کہتا ہے کیش فوراً نہیں ملا چھوڑ دو، آئندہ ادھر انویسٹ ہی نہیں کرنا. اور اللہ کیا کہتا ہے کہ تمہیں جو تم نے کیا اس کا بدل، ابھی تمہارا ہاتھ تمہارا دامن بہت چھوٹا ہے، اس کو بڑا کرو. اس کو بڑا کرنے کے لیے تمہیں اس بدن سے نکلنا ہوگا، کیونکہ یہ زمان اور مکان کا پابند ہے. یہ جسم بہت چھوٹی سی چیز ہے، یہ نجاست ہے، اس کے اندر میری رحمت نہیں آئے گی. لہٰذا جب اس جسم سے نکلو گے اور تم روح بن جاؤ گے، پھر تمہاری جو کیپیبلٹیز ہیں، جو تمہارے پاس کیپیسٹی ہے، وہ اتنی بڑی ہو جائے گی کہ پھر میں اپنی رحمت سے تمہیں نوازوں گا تو تم اسے اپنے اندر سمو سکو گے. اس لیے کہا جاتا ہے انفاق کرو، انفاق کرو، انفاق کرو. ابھی ایک ہے، 70 وہاں ملے گا. ابھی تھوڑا ہے، وہاں پر انسان کو بے بہا ملے گا. لہٰذا اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں نا، جیسے کہتے ہیں نادر شاہ جب وہ حملہ کرنے کے لیے آیا انڈیا پر، تو کہتے ہیں کہ بالکل دروازے پر اس کو ایک بچہ ملا انڈیا داخل ہوتے ہی، اور وہ بچہ تیزی سے ہاتھ میں تختی لے کر دوڑتا ہوا جا رہا تھا. اس نادر شاہ نے، بہت بڑا ایمپرر تھا، اس نے اس کا راستہ روکا اور اس سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو بچے نے کہا کہ میں قرآن پڑھنے جا رہا ہوں. تو کہا اتنی جلدی کیوں ہے؟ کہا نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے. پوچھا نیا چیپٹر کیا ہے؟ تو اس نے کہا سورہ فتح، اِنَّا فَتَحْنَا لَكُمْ فَتْحًا مُبِينًا. ہاں، کہ اللہ نے جو ایک بہت بڑی خبر دی وکٹری کی، اس کے بارے. نادر شاہ نے کہا آیا ہوں، پہلا قدم ہے، قرآن کی پہلی آیت سنی ہے فتح کے بارے میں. انڈیا میرا، ہندوستان میرا، اللہ نے مجھے اچھی انڈیکیشن دے دی ہے. لہٰذا اس بچے سے کہا تم نے مجھے اچھی خبر سنائی، تمہارے لیے کوئی انعام دینا چاہتا ہوں. بچے نے کہا کیا انعام؟ نادر شاہ نے سونے کا سکہ نکالا، بچے کو دیا. بچے نے کہا میں یہ نہیں لے سکتا. پوچھا کیوں؟ کہا کہ میں یہ لے جاؤں گا تو میں آنسریبل ہوں گا اپنی ماں کو. تو کہا بتاؤ اپنی ماں کو، تم نادر شاہ سے ملے تھے، اس کو تم نے یہ آیت سنائی تو تمہیں انعام میں یہ سونے کا سکہ ملا. بچے نے کہا میری ماں یقین نہیں کرے گی. پوچھا کیوں؟ تو اس نے کہا اس لیے کہ میری ماں کہے گی نادر شاہ جیسا فاتح اور سونے کا ایک سکہ. کسی نے تمہیں بے وقوف بنایا، ہاں، کہ اتنا بڑا فاتح آیا اور ایک سکہ دے دیا. اگر نادر شاہ ہوتا، اس نے پوری دنیا کے اوپر اتنی اس کی فتوحات ہے، اتنا اس کے پاس ہے، وہ ایک سکہ دے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. نادر شاہ کو بات سمجھ میں آئی کہ ہاں میں ایک سکہ دوں گا، میری شان نہیں ہے. لہٰذا اس نے کہا تمہارے پاس سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اس نے کہا میرا کرتا. کہا اتارو کرتا. کرتا اتار کے اس کے اندر اس نے سکے بھرے. تو بچے نے کہا اب میری ماں مان جائے گی کہ میں نادر شاہ سے ملا ہوں. ہاں، ہم بھی خدا کے سامنے اس دنیا میں ایک سکہ لے کر راضی ہو جائیں. ہاں، ہمارا دامن جتنا بڑا ہوگا اتنا ہم سمیٹ سکیں گے، اتنا ہم. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، صلی اللہ محمد وعلی محمد. لہٰذا اس دنیا میں ہمارا جو سب سے بڑا دامن ہے وہ کرتا ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا جسم اتنا ہے نا، ہمارا بدن جو ہے وہ بڑا محدود ہے. لیکن جب ہم اس بدن کو چھوڑ دیتے ہیں اور روح بن جاتے ہیں تو اس کا پیکر کتنا عظیم ہو جاتا ہے. پھر اس کو زمان و مکان نہیں چاہیے ہے. روح کیا ہے؟ اللہ نے کہا ھذا من امر ربی، یہ میرے اللہ کے کاموں میں سے ایک کام ہے. بندے تیری عقل میں روح نہیں آئے گی. ہم نے اس بدن کے اندر روح ڈال کر تمہیں دنیا کی زندگی میں کچھ سال چلایا ہے، لیکن روح کا پوٹینشل کیا ہے
یہ تمہیں سمجھ نہیں آئے گا. یہ تمہاری سائنس اور تمہاری لیبس کے اندر اور تمہارے ایکسپیریمنٹس کے اندر تم چاند تسخیر کر لو گے, تم ٹائم ٹریولنگ کر لو گے, تم AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بہت آگے, روح نہیں سمجھ آئے گی. اور اللہ کب نوازنا چاہتا ہے؟ اس روح کو. انفاق انفاق, چاہے وہ ایک نصیحت ہے انفاق کریں, چاہے وہ ایک دعا ہے انفاق کریں, چاہے وہ ایک مسکراہٹ ہے انفاق کریں, چاہے وہ آپ کا وقت ہے انفاق کریں, چاہے وہ آپ کا مال ہے انفاق کریں. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, یا علی. یہی وجہ ہے کہ خدا سورہ صف کی آیت نمبر 10 میں ہمیں ایک خوبصورت دعوت دیتا ہے. فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی التجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اے ایمان والوں, کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کی دعوت دوں جو تمہیں سخت عذاب سے نجات دلا سکتی ہے. قرآن کتنا آسان ہے نا. کتنی سمپلیسٹی سے خدا نے کہا ہے کہ بس میرے ساتھ آؤ, میرے ساتھ بزنس کرو, تم تھوڑا دو گے, میں تھوڑا تمہیں اس کا جواب دوں گا. تم مجھے 10 روپے دو گے, میں تمہیں اس کے بدلے 70 روپے دوں گا. ہاں, اور جو تمہارا 10 ہوگا وہ 1 ہوگا. من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالہا, جو ایک نیکی کرے گا میں اس کو 10 اٹھاؤں گا. یہ اللہ کا فارمولا ہے. خدا کیا کہتا ہے؟ تنجیکم من عذاب علیم, میرے ساتھ دنیا میں تجارت کرو, عذاب علیم, دنیا آخرت کے دردناک عذاب سے تمہیں نجات. تمہیں وہاں کوئی درد نہیں ہوگا, ہاں, کوئی عذاب نہیں ہوگا, کوئی عقاب نہیں ہوگا, کوئی تنگ دستی نہیں ہوگی. تم اس دنیا میں جو تمہارے پاس فانی ہے وہ دے دو, ہم تمہیں باقی دیں گے. ہاں, جو فنا ہو جانے والی چیز ہے اس کو لے کر تمہیں بقا دینے والے ہیں. کس طرح ہم نے وہ تجارت کرنی کیسی ہے؟ فرمایا تؤمنوا باللہ ورسولہ, اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آؤ. دوسری چیز تجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم, اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ایمان کے ہمراہ جہاد کرو. کس طرح؟ اپنے نفس کے ذریعے یا اپنے مال کے ذریعے. یہ جہاد کس طرح سے ہے؟ میں اگر آپ سے فرینکلی ایک بات پوچھوں, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ کوئی برائی کریں اور آپ کے اندر سے ہی کوئی آپ کو تھپڑ مارنا شروع کر دے, کیا تو تم نے غلط ہے نا, سب کے سر ہل رہے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اچھائی کریں اور آپ کے اندر سے ہی کوئی آپ کو شاباش دے, ہے نا. ایسا ہوتا ہے نا کہ اللہ نے یہ چیز ہمارے اندر رکھی ہے, لہٰذا اس کا مطلب کیا ہے؟ اندر ہی فرعون بھی ہے, موسیٰ بھی ہے. ہاں, آپ کے اندر نمرود بھی ہے اور ابراہیم بھی ہے, محمد بھی ہے اور ابو جہل بھی ہے. ہاں, خیر بھی ہے اور شر بھی ہے. اس جہاد کو اللہ کہہ رہا ہے تجاہدون فی سبیل اللہ بانفسہم, اپنے نفسوں کے ساتھ جہاد کرو. اپنے نفس کے ساتھ جہاد سے مراد یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کبھی مارو اور کبھی اپنے آپ کو پیار کرو. ہاں, اس جہاد سے مراد کیا؟ یہ لڑائی تمہارے اپنے اندر ہے. اس لڑائی میں جو فرعون ہے, جو نمرود ہے, جو شداد ہے, جو ابرہہ ہے, جو شمر ہے, جو ابو جہل و ابو لہب ہیں, اس کے اوپر تمہارا حسین غالب آ جائے. ہاں, تمہارا موسیٰ غالب آ جائے, تمہارا ابراہیم غالب آ جائے. تمہارے اندر کا نفس جو تمہاری پازیٹیو سائیڈ ہے, یہ جہاد ہے. اور یقین کریں آپ یہ جو جہاد کرتے ہیں یہ باہر کسی کو نظر نہیں آتا, کسی کو نہیں پتا کہ آپ نے اگر
کوئی ایک نیکی کی ہے. مثلاً آج آپ مجلس میں آئے ہیں، اس کے لیے آپ کو اپنے اندر کتنی لڑائی لڑنی پڑی ہے، نیند سے، گھر کے کاموں سے، فیملی ایشوز سے. اس جہاد کی یا اس لڑائی کا ایک ہی گواہ ہے، اور وہ اللہ ہے. ہاں، اور اس سے بہتر گواہ کوئی نہیں ہو سکتا. اسی لیے فرمایا کہ یہ تجارت اگر کرو گے تنجیکم من عذاب علیم، تمہیں دردناک عذاب سے نجات مل جائے گی. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہترین ہے اگر تم علم رکھنا چاہو، اگر تم اسے درک کرنا چاہو. لہٰذا ہمارے لیے یہ جو انفاق کا راستہ ہے، یہ ہمارے لیے خدا سے لطف کا راستہ جوڑ دیتا ہے. اتنی پیاری حدیث ہے، میرے نبی فرماتے ہیں البخیل بعید من الناس بعید من اللہ بعید من الجنہ والسخی قریب من الناس قریب من اللہ وقریب من الجنہ. جو بخل کرتا ہے، انفاق نہیں کرتا، جہاد نہیں کرتا، ہاتھ کھینچ کے رکھتا ہے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہے، ایسا جو بخیل ہے، کنجوس ہے، وہ لوگوں سے دور، اللہ سے دور، جنت سے دور. البتہ جو اپنی کوششوں میں سخی ہے، بے دریغ لگا رہتا ہے، چاہے وہ جہاد ہو، چاہے وہ انفاق ہو، چاہے وہ نیکی ہو، چاہے وہ برائی سے دور رہنا ہو، فرمایا ایسا سخی وہ لوگوں کے بھی قریب ہے، اللہ کے بھی قریب ہے، اور جنت کے بھی قریب ہے. لہٰذا جو شخص، جو وجود ہماری اس نیکی کے راستے میں آئے گا، وہ دشمن ہے، وہ دشمن ہے. ہم کسی کی خاموشی سے کی جانے والی پوشیدہ سرگوشی کو نہیں سن سکتے، لیکن ہم دشمن کی علامات کے ذریعے سے اس کو جج ضرور کر سکتے ہیں، اس کو پہچان ضرور سکتے ہیں. میری جان قربان، میرے آقا سید الشہداء کے اس قافلے پر جو جب مکے سے چلا ہے، تو مکے میں موجود لوگ، تاریخ عجیب واقعہ نقل کرتی ہے. دیکھیے، دشمن جب نفسیاتی جنگ یا سافٹ وار لڑتا ہے تو وہ کس طرح کے حملے حتی ائمہ پر کرتا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ جو والی مکہ تھا، اس نے امام کو جب مکہ چھوڑتے ہوئے دیکھا تو اس نے ایک اعلان کیا. اس نے کہا نعوذ باللہ کہ سب مسلمان لا الہ الا اللہ کلمۃ السوا، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد کی رسالت اور یزید کی خلافت پر ایک ہیں. نیا گروہ حسین بنا رہے ہیں، تفرقہ نعوذ باللہ حسین ڈال رہے ہیں، سب خانہ خدا کا طواف کر رہے ہیں، یہ نیا دین بنانے چلے. اللہ اکبر. کربلا میں بھی جو دشمن تھا وہ لوگوں کو برائی کی طرف لاتا رہا، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، حاجی بن کر، خانہ خدا کا محافظ بن کر، اور نعوذ باللہ امام حسین کو جواب دہ بناتا رہا اس چیز کے لیے جس کے بارے میں وہ خود کچھ کہنے کا حق ہی نہیں رکھتا تھا. روایت کیا کہتی ہے؟ میرے مولا نے اسی لیے اپنے تمام امور بہترین پلاننگ کے ساتھ انجام دے رکھے تھے. واقعہ مشہور ہے کہ آپ نے کوفہ جانے سے پہلے اپنے انتہائی قابل اعتبار سفیر جناب عقیل کے فرزند جناب مسلم کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ بھیجا، اور آپ سے فرمایا کہ مجھے کوفے کے احوال لکھنا. دیکھیے، میں جب بھی جناب مسلم اور ان کی اولاد کا تذکرہ تاریخ میں پڑھتی ہوں تو ہر سال ہر دفعہ ایک نئی کھڑکی کھلتی ہے، اور یہ احساس بہت شدت کے ساتھ ہوتا ہے کہ یہ 61 ہجری کے کوفے کی بات نہیں ہو رہی، یہ 2023 کے مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. آج
اس وقت جو کربلا سے پہلے کے حالات تھے اور ابھی جو حالات ہیں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، بالکل ویسا ہے۔ تاریخ کیا لکھتی ہے؟ جناب مسلم نے امام کو خط لکھا اور کہا 28,000 لوگوں نے ایک دن میں میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ 28,000 لوگوں نے کوفے میں بیعت، اطراف کوفہ سے لوگ آتے ہیں، خواتین آپ پر جان قربان کرنے کے لیے بے چین ہیں۔ اور میں نے جیسا مجلس کی ابتدا میں بتایا، عبید اللہ ابن زیاد نے کوفے میں کس طرح سے پروپیگنڈا کیا اور اپنی طاقت کا اظہار کیا اور لوگوں کے چہرے پہلے ہی پہچان لیے مکاری سے۔ لہٰذا آپ لوگ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جناب حبیب ابن مظاہر اگر کوفے میں تھے تو جناب مسلم اکیلے کیوں تھے، ہے نا؟ جناب مسلم ابن اوسجہ اگر کوفے میں تھے تو جناب مسلم ابن عقیل اکیلے کیوں تھے؟ جناب سلمان بن سرد یہ اگر اتنے بڑے سپہ سالار، اتنے شجاع کہ امام کی نصرت کے لیے کربلا پہنچ گئے تو کوفے میں مسلم کا بھی ساتھ دیتے، ہے نا؟ یہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے لوگ، اتنے عظیم معتبر نام، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے امام حسین کے استقبال کے لیے مسٹیکنلی عبید اللہ ابن زیاد کو امام سمجھ کر استقبال کیا اور اس نے نظر بند کر دیا۔ اور پھر بعد میں جب انہوں نے ان کے قبیلے آئے اور ان کے قبیلوں نے پروٹیسٹ کیا کہ اگر ہمارے سردار کو نہ چھوڑا تو کوفے کے اندر خانہ جنگی ہوگی، تو اسے چھوڑنا پڑا، کیونکہ یہ کوفے والوں کو ناراض نہیں کر سکتا تھا، اسے کوفے والوں کو لے کر اپنی مین پاور شو کرنی تھی کربلا میں، اور یہاں سے زیادہ لوگوں کو بھیجنا تھا، اس لیے اسے رہا کرنا پڑا۔ اور جب رہا ہوئے تو جتنے لوگ سردار رہا ہوتے گئے جو امام کے مخلص ساتھی تھے، انہوں نے کوفہ چھوڑا اور امام تک کربلا پہنچے۔ لہٰذا روایت کہتی ہے کہ جب عبید اللہ ابن زیاد نے ایک خطبہ دیا مسجد کوفہ میں اور کہا کہ اگر تم لوگوں نے ہمارا ساتھ نہ دیا تو لشکر کشی تو ہوگی، لیکن تمہاری جان، مال، تمہاری خواتین اور تمہارے بچے ہم پر مباح، ہم ان کے ساتھ کچھ بھی کریں، وہ ہمارے لیے ان کے ساتھ کوئی بھی کیا ہوا عمل گناہ نہیں ہوگا، وہ ہمارے لیے جائز ہو جائیں گے۔ لہٰذا بہت سارے ہاتھ جناب مسلم ابن عقیل کی بیعت کے بعد بھی پیچھے ہٹ گئے۔ تاریخ نے کیا لکھا؟ آپ نے جب نماز عشاء کی ابتدا کی، تکبیر کہی، تو اس وقت سینکڑوں لوگ آپ کے پیچھے تھے، لیکن جب آپ نے سلام کہا تو چند لوگوں کے سوا کچھ نہ بچے تھے، اور جب آپ مسجد سے باہر آئے ہیں تو 2 ہاتھوں کی انگلیوں میں جتنی گنتی کی جا سکتی ہے اتنے لوگ آپ کے ساتھ کوفے کی گلیوں میں باقی بچے تھے۔ سر انجام ایک مقام ایسا آیا جہاں جناب مسلم ابن عقیل بالکل تنہا ہو گئے، بالکل ویسے جیسے اس وقت کا امام اس پوری دنیا کی گلیوں میں بالکل تنہا ہے۔ کہنے کو تو بہت شیعہ چاہنے والے ہیں، لیکن جیسے امام زمانہ ہم سب کے جیتے جاگتے ہوتے زندہ سلامت امام تنہا ہیں، امام وقت تنہا ہیں، اسی طرح جناب مسلم تنہا ہو۔ روایت کہتی ہے کہ ایک کوچے میں دیکھا ایک خاتون ہے جو گھر کے دروازے پر بیٹھی ہے۔ آپ نے سوال کیا کہ مجھے پانی پلا دو۔ بی بی نے کہا کہ میں گھر میں اکیلی ہوتی ہوں، اگر کسی نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو میرے کردار پر بات کریں گے، خدا را یہاں سے چلے جاؤ۔ جناب مسلم نے فرمایا میرا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں جہاں میں جاؤں۔ کہا تم مسافر ہو؟ آپ نے فرمایا میری منزل کوفہ تھی، لیکن اب مجھ سے میری منزل لے لی گئی۔ پوچھا تم کون ہو؟ جناب مسلم نے اس خاتون سے سوال کیا کیا تم مدینے میں بسنے والے خاندان رسالت کو جانتی ہو؟ اس بی بی نے کہا کیوں نہیں، وہ میرے آقا و مولا ہیں۔ آپ نے سوال کیا کیا تم حسین ابن علی کو جانتی ہو؟ کہا وہ میرے سید و سردار ہیں۔ سوال کیا کیا ان کے سفیر کا علم رکھتی ہو؟ دل تھام کر کہنے لگی میں تو ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے بے قرار ہوں۔ جناب مسلم نے فرمایا
اس حسین کا سفیر غریب مسلم ابن عقیل میں ہوں۔ تاریخ اس بی بی کا نام طوعا لکھتی ہے۔ طوعا نے جب یہ دیکھا جناب مسلم ان کے گھر کے دروازے پر پانی کا سوال کر رہے ہیں، پناہ کی تلاش میں ہیں، تو جناب طوعا نے ایک جملہ کہا جو ہم سب کے لیے بہت بڑی امید ہے۔ آپ کو پوری مجلس یاد رہے نہ رہے، طوعا کا یہ جملہ یاد رکھیے گا۔ جناب طوعا نے جناب مسلم سے کہا، میں تنہائی میں اللہ سے مناجات کرتی تھی، میں کہتی تھی اے پروردگار مجھے اہل بیت کی خدمت کے لیے قبول کر، مجھے اہل بیت کی خدمت کے لیے قبول کر۔ میری تنہائی میں مانگی ہوئی دعائیں اللہ نے سن لی اور میرے دروازے پر حسین کے سفیر کو بھیج دیا، حسین کے سفیر کو بھیج دیا۔ اے مؤمنات، اے عزاداران سید الشہداء، آپ بھی تنہائی میں، آپ بھی اکیلے میں خدا سے کہتی ہوں گی کہ بہت گناہ گار ہوں، لیکن کنیز زہرا بننا چاہتی ہوں، کنیز امیر المؤمنین بننا چاہتی ہوں، کنیز سید الشہداء بننا چاہتی ہوں۔ آپ کی یہ فریاد معمولی نہیں ہے۔ اللہ طوعا کی فریاد سنی، جواب دیا۔ اسی طرح آپ کی تنہائی میں کی ہوئی مناجات کو بھی خدا سنے۔ اللہ سے تنہائی میں مانگیں کہ پروردگار مجھے کنیزی اہل بیت کے لیے منتخب فرما، ان کی خدمت کے لیے منتخب فرما۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جناب مسلم ابن عقیل کو طوعا نے پناہ دی، اپنے گھر میں رکھا، لیکن بیٹے نے مخبری کی اور اگلے دن ایک لشکر لے کر اپنے گھر کے دروازے پر آیا۔ جناب مسلم اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ کو جناب طوعا نے خبر دی اور کہا کہ لشکر آیا ہے تاکہ آپ کو گرفتار کر سکے، میں اس سے آگے خدمت نہ کر سکی، مجھے معاف کیجئے گا۔ جناب مسلم نے فرمایا کہ اے طوعا، تجھے میں جنت کی بشارت دیتا ہوں، رسول کی شفاعت کی بشارت دیتا ہوں، تجھے ساقی کوثر میرے جد اطہر اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر سے سیراب کریں گے، اس کی بشارت دیتا ہوں۔ تو نے جو اپنا کام کیا بہترین کیا۔ اس کے بعد جناب مسلم ابن عقیل نے اپنے ہاتھ میں تلوار تھامی۔ روایت لکھتی ہے کہ 4 جانب سے حملہ ہوا۔ ایک جملہ جو جناب مسلم نے کہا، آپ کی نظر جب چاروں جانب پڑی، دیکھا کوفے والے تماشا دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح عبید اللہ ابن زیاد کے سپاہی مسلم کو گرفتار کرتے ہیں، تو جناب مسلم نے ان کی طرف نگاہ کر کے فرمایا، اے دنیا تو نے کتنی جلدی نگاہیں پھیر لی، اے دنیا تو نے اپنے رہنے والے کو کتنی جلدی تنہا کر دیا، کتنی جلدی بے آسرا کر دیا۔ جناب مسلم پر 4 جوانب سے حملے ہوئے۔ تاریخ مختصراً یہ لکھتی ہے کہ جب آپ زخموں سے چور چور ہو گئے تو آپ کو دارالامارہ لے جایا گیا۔ دارالامارہ کے دروازے پر جناب مسلم کی کیفیت تاریخ ایسے لکھتی ہے کہ آپ کے چہرے پر بڑے زخم تھے اور ان سے خون پھوٹتا تھا، لیکن خون اتنا بہہ چکا تھا کہ آپ کے اوپر ضعف کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے آپ کو پیاس لگنے لگی۔ آپ نے فرمایا مجھے ایک کوزہ پانی دیا جائے، آپ کو ایک کوزہ پانی دیا، لیکن چہرے سے جو خون بہتا تھا پانی آلودہ ہو گیا۔ دوسری دفعہ پانی پینے کی کوشش کی لیکن پانی آلودہ ہو گیا۔ تیسری دفعہ پانی پینے کی کوشش کی، پانی آلودہ ہو گیا۔ جناب مسلم نے آسمان کی جانب رخ کر کے کہا، شاید خدا مجھے اس دنیا سے پیاسا اٹھانا چاہتا ہے۔ ہائے مسلم تیری پیاس کو سلام، ہائے مسلم تیرے زخموں کو سلام، تیرے زخموں سے رسنے والے خون کو سلام، ہائے مسلم تیری فداکاری اور تنہائی کو سلام، تیرے جہاد کو سلام۔ کربلا کا ہر مجاہد پیاسا گیا ہے، چاہے وہ عباس علمدار ہو، شبیہ رسول ہو، حسن سبز قبا کی آخری نشانی ہو۔ اللہ اللہ کیسے کہوں، چاہے وہ 6 مہینے کا علی اصغر کیوں نہ ہو، جو حسین پر فدا ہوا، جو حسین پر فدا ہوا، وہ پیاسا اس دنیا سے گیا۔ سنیے کربلا کا پہلا شہید جو عاشورہ سے پہلے شہید ہوا۔ آپ کو
دارالعمارہ کے اندر لے جایا گیا، کہا گیا عبیداللہ ابن زیاد امیر المؤمنین ہے، اس کے سامنے سر جھکاؤ۔ جناب مسلم ابن عقیل نے فرمایا ہم نے رسول خدا سے سنا ہے امیر المؤمنین صرف علی ابن ابی طالب ہے، ہم اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سر نہیں جھکاتے۔ جب عبیداللہ ابن زیاد نے یہ دیکھا تو کہنے لگا مسلم کے اندر تکبر بڑا ہے، اس کو ایسی موت سلاؤ کہ پورے شہر کے لیے عبرت کا نشان بنے۔ لہٰذا یہ کہا گیا دارالعمارہ کی چھت پر لے جایا جائے، پورا کوفہ جمع ہو، دیکھے کہ مسلم کا سر کیسے تن سے جدا ہوتا ہے، اور مسلم کے تن کو، بدن اطہر کو دارالعمارہ کی چھت سے زمین پر ایسی جگہ پھینکا جائے جہاں ان کے تن پر سب سے زیادہ اذیت ہو سکتی ہے۔ روایت کہتی ہے موچیوں سے کہا گیا کہ وہ جوتے گھانٹنے کی چیزیں زمین پر بچھا دیں جہاں لاشِ جناب مسلم ابن عقیل کو گرایا جائے گا۔ دارالعمارہ کی چھت پر جناب مسلم کو لے جایا گیا۔ جلاد نے جب تلوار چلانی چاہی جناب مسلم سے کہا کوئی آخری خواہش، سنیے عزادارو۔ جناب مسلم نے کہا میری آنکھوں میں خون ہے، میں دیکھ نہیں سکتا، مجھے بتا مکہ کس جانب ہے۔ جناب مسلم کا رخ سوئے مکہ کر دیا گیا۔ جناب مسلم نے سوئے مکہ رخ کر کے اپنے امام پر آخری سلام بھیجا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن فاطمہ الزہرا۔ اپنے لاموارث سپاہی کا سلام آخر قبول کیجئے۔ سلام تمام ہوا، جلاد نے تلوار لہرائی، سر تن سے جدا ہوا، تنے جناب مسلم زمین پر پھینکا گیا۔ تاریخ نے لکھا ایسی جگہ جہاں موتی جوتا گھانٹا کرتے تھے۔ میں کہوں گی سلام مسلم آپ کی مظلومیت پر، آپ کے بدن پر جو جوتے گھانٹنے والی جگہ کر گرا۔ ہمیں عصر عاشور ایک شہید اور یاد آتا ہے، زیارت ناہیہ امام زمانہ کا سلام، میرا سلام اس مجاہد خدا پر جو دوڑتے ہوئے گھوڑے سے گرا، جو دوڑتے ہوئے گھوڑے سے گرا، جو دوڑتے ہوئے گھوڑے سے گرا، اور جب گرا